ظاہر بات ہے، آخر کوئی تو بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے ہی رمضان المبارک کے آنے کی دعائیں فرما رہے ہیں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے اشتیاق میں رہا کرتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما، یعنی اتنی لمبی عمر عطا فرما کہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے۔ تو آخر کوئی بات تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی رمضان میں پہنچنے کی اور رمضان نصیب ہونے کی دعائیں فرما رہے۔ ہمارے لیے تو اب یہ بہت ہی خوش نصیبی کا موقع ہے، نیا سال شروع ہوا ہے۔ ویسے ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، جیسے میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ عمر کے گھٹنے کی وجہ سے خوشیاں نہیں مناتے، بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ سال ہم نے غفلت کے ساتھ گزارا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ وہ سال ہمارا گزرا ہے، حقوق العباد ہم نے اس سال پہ مارے ہیں، بہنوں کے حقوق مارے ہیں، بھائیوں کے حقوق دبائے ہیں، باپ کو ستا کے ماں کو ناراض کر کے وہ سال ہمارا گزرا ہے، کسی کی بددعاؤں کے ساتھ وہ سال گزرا ہے، کسی کا دل دکھا کے ہم نے وہ سال گزارا اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ میں، تو وہ مبارک بادی کے قابل نہیں ہے، وہ افسوس کے قابل ہے۔ مبارک باد تو اس کو دی جائے جس نے سارا سال نماز کا اہتمام کیا ہو، کوئی نماز اس کی قضا نہ ہوئی ہو، سارا سال قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا ہو، سارا سال اس نے نیکی کے ساتھ گزارا ہو، سارا سال اس نے اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر اگر گزارا ہو، اور کوئی آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تو وہ مبارک باد کے قابل ہے کہ اس کو مبارک باد دی جائے۔ ہم کس بات کی مبارک باد دے رہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، 1 سال گھٹ گیا، اور وہ بھی ہم نے اللہ کو ناراض کر کے گزارا ہے، جس میں ہم نے نمازیں چھوڑی ہے، جس میں ہم نے اللہ کے بندوں کے حقوق مارے ہیں، جس میں ہم نے جھوٹ بولا ہے، جس میں ہم نے بد نظریاں کی ہے، جس میں ہم نے قرآن کو کھول کے نہیں دیکھا۔ تو جو اوقات اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرا ہے، وہ وقت مبارک باد کے قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے مبارک باد دی جائے، وہ تو افسوس کے قابل ہے کہ اس میں جتنا افسوس کیا جائے اور جتنے آنسو بہائے جائیں وہ کم ہے۔ نیا سال بھی کوئی الگ سے نہیں آتا، کوئی دن اس کا الگ نہیں ہوتا، جیسے اور دن آگے پیچھے کے ہوتے ہیں وہی سال بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے، 1 جنوری کو ان کے بھائی مفتی صاحب ہیں، ان کے بھائی جو ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہاں سلام بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، 1 دن پہلے سے ان کے گھر میں چولہے نہیں سے لگ رہے، 1 دن پہلے سے ان کے گھر میں ماتم ہے، 1 دن پہلے سے ان کے گھر میں غم ہے۔ تو یہ سال بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں بھئی خوشیاں ہی خوشیاں لے کے آتا ہو، کوئی غم اس میں نہ آتے ہو۔ جو بیمار تھے وہ آج بھی ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ نیا سال آیا، سارے بیماروں کی چھٹی ہو گئی ہو، کہ سارے صحت مند ہو گئے ہو، سارے بیماری سے بالکل صحیح ہو گئے ہو۔ جو کل بھی بیمار تھا وہ آج بھی بیمار ہے بیچارہ، وہ آج بھی ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے۔ تو اصل بات جو مجھے عرض کرنی وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سال کے لیے کیا پلان بنایا ہے، کیا ہم نے
اپنی زندگی کا اور اس سال کا خاص طور سے جو یہ سال گزرا ہے، اس سال کا ہم نے حساب لگایا. جیسے کہ بھائی گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنے سال کا حساب لگائیں گے. کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں قضا کی ہیں، کس کس کے حقوق میرے ذمے ہیں، اور کتنی میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، کتنی تسبیحات پڑھی ہیں، کتنے قرآن کی تلاوت کی ہے، کتنے قرآن پاک ختم کیے ہیں. تو ہم نے ایک عزم کیا تھا کہ انشاءاللہ بجائے مبارکباد دینے کے ہم اپنا حساب لگائیں گے اور ایک پلان بنائیں گے، ایک منصوبہ بنائیں گے کہ آئندہ سال کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، جس میں ہمیں حساب لگانا تھا کہ اس سال مجھے دین کے اعتبار سے نہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی حساب لگانا تھا کہ مجھے اس سال میں کتنا نفع ہوا، میری کھیتی سے، میرے دکان سے، میرے کاروبار سے، میرے بزنس سے مجھے کتنی کمائی ہوئی اور کتنا مجھے گھاٹا لگا، اور گھاٹا لگا تو کیوں لگا، ان باتوں پر غور کیا جاتا، اس کا کوئی حل نکالا جاتا کہ یہ کمیاں رہی ہیں اس سال انشاءاللہ، جس کی وجہ سے کاروبار میں گھاٹا لگے، آمدنی کم ہوئی ہے، اس وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں میں اضافہ ہوا، اس وجہ سے یہ نمازیں چھوٹی ہیں. تو آئندہ کے لیے ایک پلان ہوتا کہ انشاءاللہ آئندہ جو سال ہمارا آنے والا ہے، جو سال چل رہا ہے، اس سال کو ہم بالکل اللہ کے حکم پورا کر کے گزاریں گے. اور ویسے بھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، جو رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، کہ ابھی سے ہم نمازوں میں اضافہ کریں، ابھی سے تلاوت شروع کریں، ابھی سے قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنائیں، روزے رکھیں، تسبیحات کی پابندی کریں، نمازوں میں تہجد کی اضافہ کریں، تہجد کی ابھی سے عادت ڈالیں، تاکہ جب رمضان آئے ہمارا ایک منٹ بھی غفلت کے ساتھ نہ گزرے، ایک منٹ بھی ہمارا برباد نہ ہو، ایک منٹ بھی ہمارا ضائع نہ ہو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں میں برکت کی دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی عبادت کا اہتمام ان مہینوں میں بڑھ جایا کرتا تھا. نیا سال بھی ہے اور رجب بھی شروع ہو گیا ہے، تو اب ہم نے کیا پلان بنایا ہے کہ ہم نے یہ سال کیسے گزارنا ہے. دیکھو، موت ایک سچی حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے، وہ جوان کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے، بچے کو بھی آتی ہے. اللہ نے ایک آنے کی ترتیب تو بنائی ہے، پہلے دادا آتے ہیں، پھر باپ آتے ہیں، پھر بیٹا آتے ہیں، پھر پوتا آتے ہیں، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. پوتے کو کندھا دادا جی دے رہے، بیٹے کا جنازہ باپ اٹھا کے لے جا رہا ہے. جانے کی کوئی ترتیب نہیں، آنے کی ایک ترتیب ہے کہ جب جس کا وقت آ جائے، بیٹے کا آ گیا تو وہ پہلے چلتا بنا، پوتے کا آ گیا تو وہ پہلے چلتا بنا، حالانکہ نمبر دادا جی کا اور جا رہا ہے پوتا. تو موت ایک سچی حقیقت ہے، اس لیے جو سال غفلت کا گزارا ہے ہم نے، اور جو سال ہمارا غفلت میں گزرا ہے، اس پہ توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ سال کے لیے پکا عزم کرے کہ انشاءاللہ آئندہ سال کو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزاریں گے. نمازوں کا اضافہ کریں گے، نمازیں قضا نہیں کریں گے، قرآن کی تلاوت ابھی سے شروع کریں گے، گاہے بگائے روزے رکھنے کی عادت ڈالیں گے، تسبیحات کی پابندی کریں گے، درود شریف کی پابندی کریں گے. تو ابھی سے یہ سال ہم اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزاریں گے، یہ عزم ہونا چاہیے. زندگی تو گزر رہی ہے، گزر جائے گی، جیسا پچھلا سال گزر گیا،
جو ہماری زندگی کا 1 سال جو اللہ کی طرف سے جو زندگی ملی ہوئی تھی 1 سال ہمارا کٹ گیا، 1 سال ہم موت کے قریب پہنچ گئے، 1 سال ہم قبر کے قریب پہنچ گئے، یہ بھی گزر جائے گا، یہ 2025 بھی چلا جائے گا، یہ تو وقت گزرے گا، اس کو نہیں روک سکتا کوئی بھی۔ لیکن اللہ نے یہ وقت ہمیں اپنی آخرت بنانے کے لیے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وقت زندگی بنانے کے لیے دیا ہے، وقت گزارنے کے لیے نہیں دیا۔ جو ہم ٹائم پاس ادھر ادھر کرتے ہیں، یہ وقت ٹائم پاس کا نہیں ہے۔ امت کہاں جا رہی ہے، امت کے اوپر کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں، اور ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہم نئے سال کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ امت کن حالات سے گزر رہی ہے، امت زوال کا شکار ہے۔ اللہ سے دعا کریں امت کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، کہ اللہ یہ سال ہمارا برکت والا سال بنا، یہ سال ہمارا تیری رضا کے مطابق گزرے، یہ سال ہمارا نمازوں کے ساتھ گزرے، یہ سال ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ گزرے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ یہ سال گزرے۔ دعا کرے اللہ سے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔